نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلح جائز من دعوى الاموال والمنافع وجناية العمد والخطأ ولا يجوز من دعوى حد۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ان مسائل کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن میں صلح جائز ہے اور کس میں صلح جائز نہیں ہے، یعنی کون سے ایسے دعوے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں صلح کرنا جائز ہے اور کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں صلح کرنا اور صلح کے عوض لینا جائز نہیں ہے۔ پہلی صورت فرمایا کہ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ مِّن دَعْوَى الْأَمْوَالِ، صلح جائز ہے مال کے دعوے سے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے شخص کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ اس کے اوپر میرے 50,000 روپے ہیں، یا اس کے اوپر میرا اس کے پاس میری زمین ہے، اس کے پاس میری چیز ہے، تو یہ مال کا دعویٰ ہے۔ اب اس مال کے دعوے میں اگر مدعی علیہ مدعی کے ساتھ کسی چیز کے بدلے میں صلح کر رہا ہے تو یہ صلح کرنا جو ہے یہ جائز ہے۔ دوسری صورت والمنافع، منافع کے بدلے میں یعنی منافع کے ساتھ صلح کرنا بھی جائز ہے۔ منافع سے مطلب یہ ہیں یعنی منافع کے دعوے میں بھی صلح کرنا جائز ہے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ جی کہ اس کے مکان میں مجھے 1 سال رہنے کا حق حاصل ہے۔ مثال اس طرح کا دعویٰ کر دیا کہ جی اس کے والد صاحب نے وصیت کی تھی میرے لیے کہ میں اس کے مکان میں 1 سال تک رہوں گا۔ اب یہ جو شخص ہے یہ دوسری شخص کی ملکیت میں دعویٰ نہیں کر رہا مال میں، بلکہ منافع میں دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی چیز میں مجھے منافع کا حق حاصل ہے۔ یا اسی طرح سے دعویٰ کر تو فرماتے ہیں تو اب اگر وہ مدعی علیہ کوئی چیز دے کر اس سے صلح کرنا چاہیں تو یہ صلح کرنا جو ہے جائز ہے۔ اسی طرح وجنایت العمد والخطأ، وجنایت العمد، کسی نے کسی شخص کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ جی اس نے قصداً میرا، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کہ میری آنکھ ضائع کر دی، میرے ہاتھ ضائع کر دیے، یا قصداً اس نے میرے بھائی کو فلاں رشتہ دار کو قتل کر دیا۔ جنایت العمد یعنی جنایت عمد، قصداً اس نے میرا فلاں عضو ضائع کر دیا یا فلاں شخص کو قتل کر دیا۔ اب یہ اس دعوے پر اگر یہ لوگ صلح کرنا چاہیں تو صلح کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل قرآن سے فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، قاتل جب جان بوجھ کر کوئی چیز ضائع کر لیتا ہے یا کسی کو قتل کر لیتا ہے تو اس کے اوپر اس کی جو ہے قصاص لازم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صلح کرنا بھی جائز ہے، بدلے میں دیت لینا بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ ورثاء کی رضامندی سے۔ اللہ نے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کسی شخص کے لیے معاف کر دیا جائے اس کے بھائیوں کی طرف سے کچھ تو فاتباع بالمعروف، تو پھر معروف طریقے سے ان کے ساتھ تقاضا کیا جائے اور احسان کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ قتل عمد کے دعوے میں صلح کے صورت میں نازل ہوئی ہے کہ قتل یعنی عمداً کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس میں اگر کوئی صلح کرنا چاہے تو صلح کر سکتا ہے۔ والخطأ، اسی طرح والصلح جائز من دعوى الخطأ، صلح جائز ہے قتل خطا کی دعووں سے۔ ویسے عام طور پر قتل خطا میں صلح اس لیے جائز ہے کہ خطاً اگر کوئی شخص جنایت کرتا ہے تو اس کے اوپر مال لازم آتا ہے، وہ موجب مال ہے، موجب قصاص نہیں ہے، تو لہذا جب وہ موجب مال ہے تو بلا اختلاف
اس میں صلح کرنا جائز ہے۔ تو یہ یہاں پر آپ کو چند صورتیں بتا دیں کہ وہ صلح جائز، صلح جائز من دعوی الاموال، مال کے دعوے سے، والمنافع، منافع کے دعوے سے، وجنایت العمدی، جنایت عمد کے دعوے سے، والخطأ، جنایت خطا کے دعوے سے۔ ٹھیک ہے، خطا میں قتل خطا بھی آ جاتا ہے، یا اسی طرح کوئی عضو خطا ضائع کرنا بھی آ جاتا ہے، اور جنایت العمد سے بھی جو ہے اسی طرح قصداً قتل اور قصداً کوئی عضو ضائع کرنا دونوں آ جاتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ان تمام صورتوں کی دعویٰ کر رہا ہے اور وہ ان دعوے کے بدلے میں صلح کرنا چاہے تو وہ صلح کرنا جائز ہے۔ ولا يجوز من دعوى حد، حد کے دعوے میں جو ہے وہ یعنی حد کے دعوے سے صلح کرنا جائز نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے چوری کیا تھا اور یا اس نے زنا کیا تھا، اب وہ اس کو قاضی کی عدالت میں لے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ مثال کے صلح کر لے کہ بھئی آپ ایک کام کرو کہ اتنے پیسے مجھے دے دو، ہم آپ کو جو ہے وہ حد سے بچا لیں گے، یا قاضی صاحب اس سے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی چوری ثابت ہو گئی، آپ کی زنا ثابت ہو گیا، ہم آپ کے اوپر حد نہیں لگائیں گے، اتنے پیسے آپ دے دیں، تو یہ صلح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حدود اللہ جو ہے یہ حد دراصل اللہ رب العزت کے حق ہیں، بندوں کا حق نہیں ہے، اور اللہ کا حق جو ہے وہ بندوں کے لیے معاف کرنا جائز نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے حد نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا اس صورت میں کوئی صلح کے بدلے کوئی چیز لینا جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ ہے وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا وَهِيَ تَجْحَدُ فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جازا۔ وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا، ایک شخص نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کر دیا کہ یہ فلاں عورت میری منکوحہ ہے، اس سے میری نکاح ہو چکی ہے، وَهِيَ تَجْحَدُ، اور وہ عورت انکار کر رہی ہے کہ ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا، فصالحته على مال، تو اس عورت نے اس کے ساتھ مال پر صلح کر لیا، بدلت ہو، جو اس نے خرچ کیا، بدل یبدل اس کا معنی ہے خرچ کرنا، یعنی اس عورت نے مال پر صلح کر لی، بدلت ہو جس کو اس نے خرچ کیا، جو ہے حتی یترک الدعوی، تاکہ وہ مرد اپنے اس دعوے سے جو ہے وہ کو چھوڑ دے، جازا، ایسا کرنا جائز ہے۔ اس صورت میں چونکہ مرد عورت پر جو ہے وہ نکاح کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ عورت جو ہے وہ نکاح کی انکار کر رہی ہے، اب اس دعوے میں اس عورت نے جو ہے اس سے صلح کر لی تاکہ وہ اس دعوے کو چھوڑ دے، اور فرمایا کہ تو ایسا کرنا جائز ہے، وَكَانَ فِي مَعْنَى الْخُلْعِ، اور یہ جو ان کی جو صلح ہے یہ خلع کے معنی میں ہوگا، یعنی جس طرح خلع میں مرد عورت سے بدلے خلع لے کر طلاق دے سکتا ہے، اس کی جان چھوڑ سکتا ہے، اس کو خلع دے سکتا ہے، تو اسی طرح ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ ان کے درمیان خلع ہو گیا۔ خلع کہتے ہیں کہ ایک عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے اور وہ اس کو کہے کہ بھائی میں آپ کو اتنے پیسے دیتی ہوں، آپ میری جان چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، اور مرد اس پر راضی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خلع۔ اب اس سے یہ عورت جو ہے وہ اس پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہیں، تو اس صورت کو یہ جو صلح کیا ہے اس عورت نے اس مرد کے ساتھ، ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ ان کے درمیان جو ہے خلع ہو گیا، اور خلع میں عورت کے لیے جان چھڑانے کے لیے مرد کو پیسہ دینا جائز ہے۔ اگلا مسئلہ اس کے الٹ ہے، وَإِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ، ایک عورت نے مرد پر دعویٰ کر دیا کہ میں فلاں کی منکوحہ ہوں، وہ میرا شوہر ہے، اور وہ انکار کر رہا ہے، فصالحها على مال بدله لها لم يجوز، تو اس مرد نے اس عورت کے ساتھ صلح کر لی کسی مال پر، بدل ہو جس کو اس مرد نے خرچ کیا، مرد نے کہا یار میری طرف سے یہ 5000 روپے لے لو، میری جان چھوڑ دو، تو لم یجوز فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، عورت کے لیے مال لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مرد ہے یہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو میں پیسے دے رہا ہوں تاکہ اس سے میری جان چھوٹ جائے،
اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت مال کیوں لے رہی ہے، اور مال اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مرد تو پہلے سے ہی، عورت تو عام طور پر مال دیتی ہے کہ جب مرد دعوے یعنی مرد اقرار کر رہا ہو، دعویٰ کر رہا ہو کہ تم میری منکوحہ ہو، اور یہاں پر مرد پہلے ہی جو ہے وہ اس کا انکاری ہے، انکار کر رہا ہے کہ تم میری منکوحہ نہیں ہو، تو اس وجہ سے مرد کی طرف سے جو جان چھڑانے کے لیے جو پیسے دیا جا رہا ہے تو یہ کسی صورت میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ عورت عام طور پر مال دیتی ہے مرد کو کہ بھائی کہ تم میری جان چھوڑ دو، اور یہاں مرد جو ہے وہ پہلے سے ہی انکار کر رہا ہے کہ سر سے نکاح ہے ہی نہیں، تو جب پہلے سے انکار کر رہا ہے تو اس عورت کو اس دعوے کے بدلے میں مال لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ والا مسئلہ جو ہے وہ صلح پر حمل ہو ہی نہیں سکتا، اور صلح پر جب حمل نہیں ہو سکتا تو شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ عورت کو مال دے کر جو ہے دوبارہ اس کو طلاق دی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مرد اس کے ساتھ نکاح کا دعویٰ کر رہا ہو، مرد بھی اقرار کر رہا ہو جی یہ میری منکوحہ ہے، تو پھر تو اس صورت میں کوئی چانس بن سکتا ہے، لیکن یہاں مرد پہلے سے ہی انکاری ہے، تو شروع سے ہی وہ انکار کر رہا ہے، منکر ہے، تو اس وجہ سے عورت کے لیے کسی صورت میں یہ مال لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا ادَّعَىٰ رَجُلٌ عَلَىٰ رَجُلٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَصَالَحَهُ عَلَىٰ مَالٍ أَعْطَاهُ جَازَ، ایک شخص نے دوسرے شخص پر دعویٰ کر دیا کہ أَنَّهُ عَبْدُهُ، کہ وہ میرا غلام ہے، فَصَالَحَهُ عَلَىٰ مَالٍ أَعْطَاهُ، پھر وہ مدعی نے اس کے ساتھ صلح کر لی مال پر، اور وَأَعْطَاهُ، جو اس نے دیا اس کو، جائز ہے، یہ جائز ہے۔ مثال زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ بھائی عمر میرا غلام ہے، اور عمر جو ہے اس کا انکار کر رہا ہے، پھر اس کے بعد عمر نے جو ہے اس کو 10,000 روپے دے کر اس سے صلح کر لی، تو فرماتے ہیں کہ فصالحہ علی مال، اس نے صلح کر لی مال پر، اعطاہ، جو اس مدعی نے دیا، یعنی اس غلام کے اوپر جب دعویٰ کیا گیا اس نے دیا، تو فرماتے ہیں کہ جازہ، اس کا یہ مال دینا جائز ہو جائے گا۔ وَكَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي فِي مَعْنَى الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ، تو یہ ایسا ہو جائے گا مدعی کے حق میں گویا کہ اس نے جو ہے وہ مال دے کر آزاد کر لیا، گویا کہ اس کو نے مال دے کر آزاد کر دیا، اور مال دے کر آزاد کرنا جائز ہے، اور غلام اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے آقا کو مال دے کر خود آزادی حاصل کر سکتا ہے، تو لہذا جب اس طرح کر سکتا ہے تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی ایسے شخص پر دعویٰ کیا ہو جس کا نسب بالکل مجہول ہو، نامعلوم ہو، اب ایک شخص معلومدار جو ہے نسب والا ہے، معلوم ہے کہ وہ فلاں قبیلے سے، فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تو ایسی دعویٰ اگر کوئی کرے گا تو اس کے دعوے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔